لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، کبھی ہرگز نہ خیال کریں جو خوش ہو رہے ہیں نا ساتھ اس کے جو وہ لائے، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ تعریف کیے جائیں اس پہ جو کہ انہوں نے کیا، فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، تو کبھی نہ گمان کریں کہ وہ کامیاب ہوں گے عذاب سے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ کن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ بڑے خوش ہوتے ہیں جو وہ لائے، یعنی کوئی چیز اگر کوئی کبھی ان کو کوئی نیکی کا کام کرنے کی توفیق مل نہیں جائے تو اتنا اس کے اوپر خوشیاں اور اتنا اس کے اوپر بڑی اپنی باتیں اور اپنی تعریفیں اور ایسے کرتے ہیں، اور اگر کوئی چیز نہیں بھی کی ہوتی، پہلے تو جو کی ہوتے اس کی بڑی دھوم مچاتے ہیں، ہم تو یہ کرا ہم نے کارنامہ، اور کچھ نہیں بھی کیا ہوتا تو اس پہ بھی چاہتے ہیں ہمیں ہماری تعریفیں ہونی چاہیے۔ اس کا تھوڑا سا پہلے شان نزول کی سمجھ لیں آپ، اس سے آپ کو زیادہ بات سمجھ آئے گی کہ ایک تو اہل کتاب کی ریفرنس سے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کسی بارے میں آپ نے سوال کیا تو انہوں نے اس کا غلط جواب دے دیا، اور باہر نکل کے سوچنے لگے ہم نے سوال کا جواب تو غلط بالکل دیا اور انہوں نے مان بھی لیا، تو اب ان کو ویسے چاہیے کہ ہماری تعریف کریں اور ہماری کوئی مطلب اچھی شہرت بیان کریں۔ تو ایک تو اہل کتاب کے اس سے ریفرنس ہے، دوسرے بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جایا کرتے تھے تو منافقین آپ کو پتہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، نہیں جاتے تھے اور بڑے خوش ہوتے تھے کہ ہم لڑائی سے بچ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تھے تو اب کیا کریں، اب تو بڑی مصیبت ہو گئی، اب ہم کیا جواب دیں گے، تو یہ آگے اتنے جھوٹے سچے ایسے ایکسکیوزز بناتے تھے، قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے ہم تو یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا، ہم تو چاہتے تھے لیکن بس یہ ہو گیا ایسے ہو گیا اور ہم نہیں آپ کے ساتھ آ سکے۔ اور اس کے بعد جب کہ پیچھے رہے کچھ نہیں کیا تب بھی چاہتے تھے کہ ہماری تعریفیں ہونی چاہیے۔ یعنی یہ ایک طریقہ کار یہود کا بھی تھا کہ بس ہماری تعریفیں، حالانکہ غلط جواب دیے، اور منافقین کی ایک یہ بہت بڑی بات تھی کہ وہ ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ چاہے کام کچھ کیا یا کیا نہیں، اگر کچھ کر لیا تو اس کے اوپر تو بہت ہی اپنی دھوم مچانی، اور اگر نہیں بھی کیا تو بس ہماری تعریفیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ دیکھیں تعریف چاہنا یہ تو ویسے انسان کا عمل ہی غارت کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، وہ حدیث ہے میرے سامنے تو اس وقت نہیں ہے کہ کسی کی بھی منہ پہ تعریف نہ کرو، یہ ایسے ہی کہ تم نے اس کے منہ میں خاک ڈال دی، مٹی ڈال دی اس کے منہ کے اوپر، کہ کسی کی ایسی تعریف کرنا اس کا دماغ خراب کر سکتی ہے، اس کا بیڑا غرق کر سکتی ہے، اس کے عمل ضائع کرا سکتی ہے، اس میں تکبر آ سکتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ تو ڈوب گیا نا۔ تو اگر تعریف کرنی ہے، ہاں کسی کی حوصلہ افزائی کے لیے تعریف کی گئی، وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، لیکن ایسی خوش آمدی تعریفیں کرنا اس کی کوئی وہ نہیں ملتی۔ دیکھیں جو بھی انسان کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، اگر اس کی تعریف کرنی ہو تو اس کے پیٹھ پیچھے کی جائے۔ پیٹھ پیچھے لوگ برائیاں کرتے ہیں، منہ پہ آ کے تعریفیں آپ تو اچھے ہی بہت ہیں، لیکن جب وہ نہیں ہوتا تو کبھی اس کی تعریف نہیں یاد آتی، تب اس کی برائیاں یاد آتی۔ یہ کس قسم کی تعریف ہے؟ تو منافقین کیا چاہتے ہوتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان باتوں کا بھی کریڈٹ لے لیں جو انہوں نے کی ہی نہیں ہے، ان چیزوں پہ بھی شیخیاں مارتے تھے جو تھوڑا بہت کچھ کر لیا۔ یہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو اچھا نہ سمجھو، یہ نہ سمجھو کہ اس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچ جائیں گے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی بری چیز ہے کہ کوئی ایسا چاہے کہ اس کی تعریفیں کی جائیں جبکہ اس نے کام کیا بھی نہ ہو۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم کبھی ایسا چاہتے ہیں کہ ہم نے کوئی کام کیا بھی نہیں ہے اور ہماری تعریفیں ہوتی رہیں؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہم نے کوئی کھانا نہیں پکایا، کسی اور نے بھیجا ہوا تھا، لیکن ہم پریزنٹ کر کے تعریفیں خود لے رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں، بتاتے نہیں ہیں کہ یہ تو میں نے نہیں بنایا، اس کے پر بڑی کریڈٹ خود لے لینا۔ کام ہم نے نہیں کیا، کام کسی اور نے کیا،
لیکن اس کام کے اوپر تعریف اپنی کروانا اور تعریف اپنی چاہنا. اب جیسے آپ یہ پڑھتے ہیں، کوئی لوگ ایسے ہیں جو بہت اچھا پڑھیں گے، کوئی کچھ بھی نہیں پڑھتے، اور پھر اس کے بعد جب گریجویشن کا وقت آتا ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی ایسے ہی تعریفیں کی جائیں جیسے دوسروں کی جاتی ہیں، یا ہمیں بھی وہی اسی طرح سے سرٹیفکیٹ اور ایوارڈ دیے جائیں جیسے دوسروں کو دیے جا رہے ہیں. کس بات پہ؟ نہیں، بس ہونی چاہیے. نہیں، بہت دفعہ زندگی میں ایسے مرحلے آتے ہیں، مثلا کوئی آئیڈیا بہت کامیاب ہو گیا، لوگ کہتے ہیں آپ کا آئیڈیا بڑا اچھا، وہ اس کا آئیڈیا ہوتا ہی نہیں، بتاتے نہیں کہ میرا نہیں آئیڈیا، تو فلاں کا آئیڈیا ہے، یہ تو اس کو کریڈٹ جاتا ہے جس نے آئیڈیا دیا. وہ چپ کر کے بیٹھتے ہیں، اچھا میری تعریفیں ہو ہی رہی ہیں، ہونے دو. یعنی حریص رہتے ہیں اس کے کہ بس ہماری چاہے کام میں ایک ہماری ذرا سی بھی پارٹیسپیشن نہ ہو، پھر بھی ہر کام میں کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں اور اس پہ پھولتے رہتے ہیں، تھوڑا سا بھی کر کے چاہتے ہیں کہ بہت تعریف ہو تاکہ لوگوں میں بڑی بن جاؤں. اسی لیے چاہتے ہیں نا لوگوں میں میری عزت بن جائے. حالانکہ جو اللہ کے لیے کرنا ہے تو پھر ایسے کرنے والے کو تو پرواہ ہی نہیں ہونی چاہیے کس نے سنا کس نے نہیں سنا، کس نے تعریف کی کس نے نہیں تعریف کی. کہیں سے تو آ کے پتا چلتا ہے کتنا کام اللہ کے لیے تھا، کتنا کام دوسروں کا. دوسروں کے لیکچر نوٹ کر کر کے ان کی باتیں بتا بتا کے تعریفیں خود لیتے رہنا، اور لیکچر کہیں سے نوٹ کیا میں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی کتابوں پہ اپنا نام کروا کے اور پبلش کرا لیتے ہیں اور اس پہ خود تعریفیں لیتے ہیں. تو یہ سوچیں کہ منافقین کے رویے تھے کہ ہماری تعریفیں ہو، لوگ زمین آسمان کے کلابے ملائیں، ہماری مدح سرائی ہو، خوش آمدی پسند کرتے تھے. کئی لوگوں کو پسند آتی ہے کہ خوش آمدی ٹولہ ہمارے ارد گرد ہے. تو یہ صرف دین کے کاموں کے لیے بات نہیں ہو رہی، دنیا کے کاموں میں بھی. نمبر 1 وہ لوگ ہیں جو کام انہوں نے کیا اس کے بعد اس پہ اتراتے ہیں، بڑھ کے مارتے ہیں، اپنے کارنامے اس کو سمجھتے ہیں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے تو ایسا کہا، میں تو وہاں گئی، میں نے پھولتے رہتے ہیں. اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے کوئی کام کیا بھی نہیں ہے، پھر بھی ان کو بس یہی پسند آتا ہے کہ لوگ ہمیں بس بڑا سمجھتے رہیں اور بڑی اچھی ہماری باتیں ہوتی رہیں، چرچے ہمارے اچھے ہوں. اور بعض لوگ تو دین کا علم بھی اس لیے لیتے ہیں کہ ہم لوگوں میں ذرا اترائیں، لوگوں میں ذرا لوگوں کی نظروں میں ذرا نظر آئیں کہ بڑا نالج ہے اس کو، ہم باتیں ایسی کریں تاکہ لوگ بھی کہیں کہ کتنی نیک ہے، ویسے نا یہ کتنی نیکی کی باتیں کرتی ہے. اللہ اکبر. اسی طرح بعض لوگ چیٹنگ کر کے نمبر لے لیتے ہیں، اس کے اوپر ان کی تعریفیں ہو رہی تو انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، چیٹ کیا، بس اس پہ تعریفیں سن کے خوش ہوتے ہیں. یہ چیزیں انسان کو کامیاب نہیں کرا سکتی.